بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب جنت سے اخراج ہوا تو ان کے ساتھ جنت کے درختوں کی ایک شاخ اور جنت کا تاج سر پر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ حجرہ اسود بھی تھا اور جنتی درختوں کے پتے تھے جن کو ہند میں پھیلا دیا، پھر ان سے خوشبودار درخت پیدا کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سخت پریشان تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اذان دی، تو اذان میں جب حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنا تو آپ کو بڑی تسلی ہو گئی۔ حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتری اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر سیستان میں پھینکا گیا، اور سانپ اصفہان میں، طاؤس بھی تھی جو کابل میں اتاری گئی تھی، اس لیے کہ بعض روایتوں میں ہے سانپ اور مور بھی شیطان کے داخلے میں شامل تھے۔ جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس قدر گریہ ازاری کی کہ اگر برابر کیے جائیں آنسو آدم کے ساتھ تمام اولاد آدم کے تو آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ ہوں گے۔ اور آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے بہی کا میوہ کھایا تو پیٹ میں درد ہوا، پھر نہایت حیران ہوئے، ادھر ادھر پھرنے لگے اور معلوم نہ تھا کہ یہ تکلیف کیسے رفع ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو قضائے حاجات کا طریقہ بتایا۔ جب آپ کو براز میں سے بدبو محسوس ہوئی تو پھر اور گریہ ازاری شروع کی۔ 70 دن روتے رہے کیونکہ جنت میں منہ کی خوشبو سے میوے ہضم ہو جاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام 200 برس اپنی توبہ کے فکر و غم میں رہے اور گریہ ازاری کرتے رہے۔ پھر انہیں یاد آ گیا کہ جس وقت خدا نے ان کو پیدا کیا تو اس وقت اپنا سر عرش عظیم کی طرف اٹھایا تو وہاں لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ معلوم کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بڑے درجے والا ہوگا جس کا نام خدا کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے عرض کیا، الہی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے بخش دے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے بخش دیا۔ پھر فرمایا، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے پیدا ہونے کے بعد عرش عظیم پر تیرے نام کے ساتھ یہ نام دیکھا تھا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری اولاد میں آخری نبی ہیں۔ توبہ قبول ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام عرفات میں آئے اور بی بی حوا علیہ السلام بھی جدہ سے عرفات پہنچیں۔ دونوں کی توبہ قبول ہوئی۔ گناہ اور رنج و غم کی وجہ سے رنگ سیاہ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی پہچان نہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے ہر قسم کے بیج اور موسیٰ علیہ السلام کا 10 گز لمبا عصا اور درختوں کے طرح طرح کے بیج آئے تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام خطا کی ندامت اور شرمندگی اور توبہ کی فکر میں پریشان تھے۔ ابلیس لعین نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنا ہاتھ ان بیجوں میں پھیرا۔ جس بیج کو شیطان لعین کا ہاتھ لگا وہ بے فائدہ ہو گیا، اور جو اس کے ہاتھ سے بچ گیا وہ فائدہ مند ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو عرض کیا، الہی یہاں کوئی تیری تسبیح، تحلیل اور تیری تقدیس بیان کرنے والا نظر نہیں آتا، اور نہ کوئی عبادت گاہ ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ بیت المعمور کے برابر جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، 7ویں زمین کے نیچے سے اوپر تک بنیاد پڑ گئی۔ اس بنیاد کو فرشتوں نے بڑے بڑے پتھروں سے پر کیا کہ ایک ایک پتھر 10 آدمی بھی نہ اٹھا سکیں۔ اس بنیاد پر بیت المعمور کو نازل فرما کر لٹکایا تاکہ اس کے ارد گرد حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد طواف کریں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، پھر اطمینان ہو گیا اور سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔ بی بی حوا علیہ السلام کے حمل سے جوڑا جوڑا پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی دوسرے جوڑے سے نکاح کر دیتے تھے۔ سب سے بڑا قابیل تھا۔ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی جس کا نام اکلمہ تھا۔ جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ قابیل نے اس بات کو پسند نہ کیا۔
پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں میدان میں لے جاؤ، جس کی قربانی منظور ہوگی وہ اکلمہ کے بارے میں کامیاب ہوگا۔ تو حابیل نے اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا لے دیا اور قابیل چونکہ ناحق پر تھا وہ ردی گندم لے گیا۔ اس وقت خدا کا حکم یہ تھا ایک آگ آ کر جو صدقہ اور قربانی منظور ہوتی اس کو جلا دیتی، جو نا منظور ہوتی اس کو نہ جلاتی۔ تو خدا کی طرف سے آگ آئی اور قابیل کی جو ردی اور بیکار گندم تھی وہ رہ گئی۔ قابیل اس توہین کو برداشت نہ کر سکا، اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا اب میں تجھے قتل کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا، قابیل نے اوپر سے دوسرے پتھر سے مار کر شہید کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی ناش چھپانے کا طریقہ معلوم نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہ ہوا تھا کہ ناش چھپاتے، اس لیے قابیل حیران تھا۔ آخر پروردگار عالم جل جلالہ نے مہربانی فرما کر ایک کوے کو بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 کوے تھے، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کھرید کر گڑھا بنایا، پھر اس میں اس مردے کو رکھا اور وہ مٹی اس مردے کوے پر ڈال کر ناش چھپا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔